السلام علیکم، میں زین علی ہادی ٹی وی آفیشیل سے ایک نئے ویلوگ کے ساتھ. خبر یہ ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ چل رہی ہے یہ ایک ڈرامائی موڑ اختیار کرتی جا رہی ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ایک طرف تو جو امریکہ ہے وہ اپنی فوج کو لے کر، جدید ایمونیشن لے کر، اسلحہ لے کر اور اپنے بحری بیڑوں کے ساتھ، ایئر کرافٹ کے ساتھ جو صحیح اسرائیل میں آ چکا ہے اسرائیل کی مدد کے لیے. اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ جو جہادی تنظیمیں ہیں، حماس ہے، حزب اللہ ہے اور دوسرے ممالک ہیں جو اسلامی ممالک ہیں جو فلسطین کی حمایت میں ہیں، انہوں نے اسرائیل کو چاروں طرف سے گھیرے میں لیا ہوا ہے. اور اگر ہم بات کریں حماس کی تو حماس تو ڈائریکٹلی لڑ رہا ہے کیونکہ یہ فلسطین کی فوج ہے اور یہ تو ڈائریکٹلی لڑ رہا ہے اسرائیل کے ساتھ. اور یہ اسرائیل کی جو شہر ہیں بڑے بڑے، وہاں پر یہ حملے کر رہے ہیں اور بڑے پیمانے پر حملے کرتے جا رہے ہیں اور بہت زیادہ تباہی مچائی ہوئی ہے انہوں نے اسرائیل کے شہروں میں. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو حماس کے صدر ہیں انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم لمبی جنگ کے لیے تیار ہیں اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ جنگ ہمیں کتنی لمبی لڑنی پڑے. اور دوسری طرف جو نتن یاہو ہیں جو کہ اسرائیلی وزیر اعظم ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھی تیار ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں اب یہ جنگ لمبی ہی لڑنی پڑے گی. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو امریکہ ہے، ہمیں اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو امریکہ ہے وہ اسرائیل کی بہت بڑی امداد کرنے جا رہا ہے. اور یہ کہ کیونکہ وہ تو پہلے ہی اعلان کر چکا ہے کہ ہم اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں. اور یہ صرف نہ ہی امریکہ بلکہ جو پورا یورپ ہے وہ پورے کا پورا اسرائیل کی حمایت میں آ چکا ہے اور بہت بڑی امداد کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو بڑے ممالک ہوتے ہیں یہ یہ ڈائریکٹ اپنی فوجیں لے کے نہیں آتے. اگر ہم بات کریں رشیا اور یوکرین کی جب جنگ ہوئی تھی تو آپ کے علم میں ہوگا کہ جو یوکرین ہے اس نے بہت زیادہ کہا تھا کہ امریکہ اپنی فوج بھیجے اور یورپ سے امداد مانگی تھی کہ یورپ بھی اپنی فوج بھیجے، ہمیں ایمونیشن دیں، ہمیں اسلحہ دیں، ہم روس سے لڑنا چاہتے ہیں. تو امریکہ نے اپنی فوج نہیں بھیجی تھی. ہاں، تھوڑی بہت ڈالروں کے ساتھ تھوڑی بہت ان کی ویسے مدد کر دی تھی لیکن انہوں نے فوج نہیں بھیجی تھی. لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ افغانستان میں جب جنگ ہوئی تھی تو روس جو سا ہے اس نے بھی بہت واویلا مچایا تھا امریکہ کے خلاف اور کہا تھا کہ امریکہ یہ جو کر رہا ہے، جنگ چھیڑی ہے امریکہ نے، یہ جو حملہ کیا ہے یہ امریکہ کو نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ واویلا کرتا رہا. لیکن جب افغانستان پر حملہ ہو گیا تو روس نے اپنی کوئی فوج نہیں بھیجی. ہاں، لیکن یہ ہے کہ روس نے اندر خاتے مدد کرتا رہا ایمونیشن کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ، لیکن انہوں نے کسی قسم کی کوئی فوج نہیں بھیجی. اسی طرح اب لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ اب روس اور جو چائنا ہیں وہ واویلا کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ جو سا امریکہ ہے وہ اپنے بحری جو جہاز ہیں ان کے ساتھ اسرائیل کی مدد کو آ چکا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ نہ روس آگے آئے گا مدد کرنے کے لیے، نہ چائنا آگے آئے گا مدد کرنے کے لیے. ایک طرف تو امریکہ تو اعلان کر رہا ہے کہ میں جو سا ہے وہ مدد کرنے جا رہا ہوں اسرائیل کی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حزب اللہ نے مدد کر دی ہے فلسطین کی اور حزب اللہ نے حملہ کر دیا ہے اسرائیل کے فوجیوں پر، اسرائیل کے فوجی قافلوں پر. اور سننے میں آیا یہ ہے کہ بہت زیادہ نقصان پہنچایا گیا ہے اسرائیل کے قافلوں پر. جو اسرائیل کے فوجی قافلے ہیں ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا گیا ہے ہر لحاظ سے. میں آپ کو یہ بات کنفرم کر دوں کہ حزب اللہ جو سا ہے وہ حماس کا حصہ نہیں ہے. یہ دونوں ایک الگ الگ جہادی تنظیمیں ہیں اور اپنے اپنے طور پر کام کرتی ہیں. اور یہ آپ سمجھ لیں کہ مجاہدین اسلام ہیں جو اپنے طور پر کام کرتی ہیں اور مسلمانوں کی مدد کے لیے کام کرتی ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ شام کی طرف سے بھی حملہ کیا گیا ہے اسرائیل پر اور اسرائیل پر میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے شام کی طرف سے. اور سننے میں اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ یہ جو میزائل ہیں یہ اسرائیل کے جو آبادی والے جگہیں ہیں وہاں پہ جا گرے ہیں. لیکن اس سے ابھی کچھ خاص نقصان نہیں ہوا، لیکن شام نے بھی حملہ کر دیا ہے. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو ان کے صدر تھے پچھلے بشار الاسد صاحب، تو جب ان پر برا وقت آیا، جب شام کے حالات برے تھے تو امریکہ اور اسرائیل نے بشار الاسد کے خلاف بہت زیادہ کام کیا، جس کی وجہ سے جو شام ہے وہ بھی اس وقت امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ہے. اور اب لگ تو ایسے رہا ہے کہ شام بھی اپنا جو بدلہ لے رہا ہے اسرائیل سے اور شام کے پاس بھی ایک اچھا ٹائم بدلہ لینے کے لیے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یمن نے بھی جنگ کا اعلان کر دیا ہے اور یمن نے بھی جنگ میں کودنے کا اعلان کر دیا ہے. یمن نے کہا ہے کہ اگر امریکہ جنگ میں کودتا ہے اور اگر امریکہ حصہ لیتا ہے فلسطینیوں کے خلاف جنگ میں تو ہم بھی جو سا ہے جنگ میں آئیں گے اور ہم بھی
جو امریکہ کے اتحادی ہیں مشرق وسطیٰ میں اسپیشلی روس اسرائیل اور امریکہ کے اتحادی ہیں، ہم بھی ان پر حملہ کر دیں گے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امریکہ اور اسرائیل کا جو اتحادی ہیں، جو دوست ہیں، ان میں دبئی بھی شامل ہے۔ تو اب یہ اشارہ کس کی طرف ہے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ بہرحال اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ طالبان نے بھی اعلان کیا ہے کہ اگر ہمیں شام جگہ دیتا ہے تو ہم بھی فلسطین کا ساتھ دیں گے اور اسرائیل کے خلاف لڑنے کو ہم تیار ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اس میں جو سا ہے جو طالبان ہیں، یہ طالبان کی حکومت اس میں شامل نہیں ہے، یہ طالبانی تنظیم ہے۔ جس طرح حماس ایک تنظیم ہے، اسی طرح جو حزب اللہ ہے یہ تنظیم ہے، اسی طرح طالبان میں بھی ایک تنظیم ہے جو لڑتی ہے مسلمانوں کے مفاد میں۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں آج کی جو دوسری خبر ہے اور بڑی اہم خبر ہے۔ دوسری خبر یہ ہے جی کہ اسرائیل میں اس وقت تمام جو فلائٹس ہیں وہ کینسل ہونے جا رہی ہیں، اور جو تمام آپریشن ہیں فلائٹس کے وہ معطل ہونے جا رہے ہیں۔ اگلے جو 48 گھنٹے ہیں یہ بہت اہم ہیں، کیونکہ جو اسرائیل ہے وہ اس نے سوچ لیا ہے، اس نے فائنل کر لیا ہے کہ وہ فلسطین میں غزہ پہ جو اپنی گراؤنڈ فورس ہے اس کے ساتھ حملہ کرنے جا رہا ہے۔ پہلے تو جو غزہ کی پٹی تھی وہاں پر بہت زیادہ بمباری کی جا رہی تھی اسرائیل کی طرف سے، لیکن اب انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم غزہ کے جو اندر شہر ہیں وہاں پر جائیں گے اور وہاں پر جا کے جو مسلمان ہیں، جو فلسطینی ہیں، ان کو شہید کریں گے، یعنی کہ یہ نسل کشی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں انہوں نے اعلان یہ کیا ہے کہ اگلے 7 دن تک جو فلائٹ آپریشن ہیں ان کو وہ معطل کرنے جا رہے ہیں پورے ملک کے اندر۔ اور انہوں نے اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ آپ کے پاس 48 گھنٹے ہیں، جس شہری نے ملک سے نکلنا ہے، ملک کو چھوڑ کے جانا ہے، اور وہ جا سکتا ہے۔ اور انہوں نے اس کے علاوہ ایکسٹرا انہوں نے جو فلائٹس اس کا انتظام کر دیا ہے، اور اگر کوئی شہری انہوں نے کہا جانا چاہتا ہے تو وہ چھوڑ کے جا سکتا ہے۔ اسی سلسلے میں جب آپ یہ دیکھیں کہ روس نے دیکھا ہے کہ حالات ان سے ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں اور دوسرے ممالک بھی اس میں شامل ہو چکے ہیں، تو روس نے کیا کیا ہے، روس نے پیغام دیا ہے، فلسطینی جو صدر ہیں ان کو پیغام دیا ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور ہم بیٹھ کر اس کا کوئی حل نکالتے ہیں اس جنگ کا، کیونکہ اب جو معاملات ہیں وہ بہت آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو ابھی جو سا ہے فلسطینی جو وزیر اعظم ہیں وہ روس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس بارے میں بات چیت ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ اب سے کچھ عرصہ پہلے جو عراق کے وزیر اعظم تھے ان کو بھی جو روس کے صدر ہیں انہوں نے اپنے پاس بلایا تھا اور ان سے بات چیت کی تھی فلسطین کے بارے میں۔ انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں اور ہم روس کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم اس جنگ میں فلسطین کا ساتھ دیں گے اور فلسطین کی حمایت میں ہم کھڑے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں۔ بہرحال جو عراق کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے، انہوں نے مطالبہ کیا ہے روس کے صدر سے کہ آپ جو سا ہے اس جنگ کو منطقی انجام تک پہنچائیں اور اس کا کوئی حل نکالیں اور اس جنگ کا کوئی خاتمہ کریں۔ بہرحال دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اب کیا معاملہ ہوتا ہے اور روس اس معاملے میں کیا مسلمانوں کی مدد کر سکتا ہے۔ چلیے جی، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اپنے اگلے ولاگ میں کچھ نئی باتوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔